السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگ کے لیے ایک ایسی سٹوری لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کو حیران کر دے گی اور بہت ہی مزیدار بھی ہے۔ ایک ایسے کتے کے بارے میں ہے جو شہزادوں سے آگے نکلا، جسے تخت ملا، جس نے بادشاہی کی۔ اگر آپ تیار ہیں تو ہم اپنی کہانی اب شروع کرتے ہیں۔ دولت آباد ایک پرانی خوبصورت اور امن پسند ریاست تھی۔ اس کے بادشاہ شاہ مراد انصاف پسند اور دل سے حکومت کرنے والے حکمران تھے۔ ان کے 2 شہزادے تھے، شہزادہ امیر اور شہزادہ سیف۔ دونوں تعلیم یافتہ تھے مگر گھمنڈی اور اپنے فائدے میں زیادہ انٹرسٹڈ رہتے تھے۔ بادشاہ کی عمر بڑھ رہی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ کسی ایسے کو تخت کا وارث بنایا جائے جو لوگوں سے محبت کرتا ہو۔ ایک دن شاہ مراد شکار سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان کا سامنا ایک زخمی اور بھوکے کتے سے ہوا۔ کتا زمین پر پڑا تھا، سانس سانس میں ٹوٹا ہوا تھا، لیکن آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی۔ بادشاہ نے گھوڑا روکا اور پوچھا، کیا حال ہے اس بے زبان کا؟ وزیر بولا، جناب یہ جنگلی کتا ہے، اسے چھوڑ دیں۔ مگر بادشاہ نے کہا، وفا صرف انسانوں میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی جانور بھی اس میں آگے نکل جاتے ہیں۔ اس دن سے وہ کتا قصر میں لگایا گیا، اس کا علاج ہوا اور اسے نام دیا گیا سلطان۔ قصر میں ہر کوئی حیران تھا کہ ایک کتا اب بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہے، روزانہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن سلطان کسی عام کتے جیسا نہیں تھا۔ وہ ہر وقت بادشاہ کے ساتھ رہتا، اس کی حفاظت کرتا اور ہر مصیبت کا پہلا سگنل دیتا تھا۔ وہ غصہ نہیں کرتا، کبھی کسی کو کاٹتا نہیں، بس آنکھوں سے سب کہہ دیتا تھا۔ شہزادوں نے اسے دیکھ کر کہا، ابا جان یہ صرف ایک کتا ہے، تخت کا وارث اگر یہ بنا تو دنیا ہنسی اڑائے گی۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، دنیا صرف خون نہیں دیکھتی، وفا بھی دیکھتی ہے۔ سلطان اب صرف ایک وفادار ساتھی نہیں تھا، وہ قصر کا حصہ بن چکا تھا۔ ہر فرد اس کی عزت کرتا تھا، لیکن شہزادوں کے دل میں جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات شہزادہ امیر نے سیف سے کہا، اگر اس کتے کو ہٹا نہ دیا گیا تو تخت ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ ہم انسان ہیں، شہزادے ہیں، اور یہ تو صرف ایک جانور ہے۔ سیف نے غصے میں کہا۔ دونوں نے مل کر ایک سازش رچی۔ انہوں نے ریاست کے چند وفادار سپاہیوں کو پیسے دے کر سلطان کے خلاف افواہیں پھیلانا شروع کر دی۔ لوگوں میں کہا گیا کہ سلطان جادو ہے، اس پر کوئی تعویذ کا اثر ہے، اسے قصر سے نکال دینا چاہیے۔ مگر سلطان نے ہمیشہ کی طرح صبر سے کام لیا۔ وہ چپ تھا لیکن ہر چہرہ سمجھ رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے سب دربار والوں کے سامنے کہا، وہ جو خوشی میں ساتھ ہو اور دکھ میں دور بھاگ جائے وہ ساتھی نہیں ہوتا۔ سلطان نے ہر وقت میرا ساتھ دیا، اس کی وفا کا کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اسی بیچ ایک نیا موڑ آیا۔ قصر کے پرانے خزانے سے سونا چوری ہو گیا۔ الزام سلطان پر لگایا گیا۔ شہزادوں نے چلاتے ہوئے کہا، یہی چور ہے، اسے فوراً قصر سے نکالا جائے۔ لیکن سلطان چپ رہا۔ اس رات سلطان چپکے سے خزانے والے کمرے میں گیا اور اپنے سونگنے کی صلاحیت سے اصلی چور کو ڈھونڈ نکالا۔ وہ وزیر کا ہی بھائی تھا جو شہزادوں کے کہنے پہ سلطان کو بدنام کرنا چاہتا تھا۔ صبح سلطان اس چور کو گردن سے پکڑ کر دربار میں لایا۔ بادشاہ نے شہزادوں سے کہا، تم دونوں نے جھوٹ بولا، اور سلطان نے ثابت کر دیا کہ وفا کسی شجرے سے نہیں آتی، دل سے آتی ہے۔ سلطان کی وفاداری نے اسے لوگوں کے دلوں میں بسا دیا۔ اب ہر شخص اسے صرف ایک کتا نہیں، اپنا محافظ سمجھتا تھا۔ لیکن ہر کہانی میں ایک بڑا طوفان ضرور آتا ہے، اور دولت آباد کا طوفان تھا ملک فاروق، ایک چالاک اور شاطر سردار۔ اس نے سنا کہ دولت آباد میں اب ایک کتا حکومت کرے گا، تو اس نے ہنس کر کہا، جس ریاست میں کتے بادشاہ بن جائیں ان پر قبضہ کرنا سب سے آسان ہوتا ہے۔ ملک فاروق نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور دولت آباد پر اچانک حملہ کر دیا۔ بادشاہ کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی، شہزادوں میں ابھی بھی تھوڑا گھمنڈ باقی تھا۔ سب نے سلطان کی طرف دیکھا۔ سلطان خاموش تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آگ جل رہی تھی۔ اس نے قصر کے پہرے داروں کو حکم دیا، بھونک کر دوڑ کر ہر سپاہی کو جگا دیا۔ سلطان نے جنگل میں اپنے پرانے دوست کتوں کا لشکر بلایا۔ شب بھر میں دولت آباد کے دروازوں پر جنگ کا منظر تھا۔ شہزادے بھی جنگ میں اترے، مگر انہیں پہلی بار اصل جنگ کی سختی کا احساس ہوا۔ امیر زخمی ہو گیا، سیف گھبرا گیا۔ اس وقت سلطان نے اپنی پوری فوج کے ساتھ ملک فاروق کے کیمپ پر حملہ کیا۔ وہ اپنے دانتوں سے ملک کے گھوڑے کو گرا کر اسے نیچے گرا دیتا۔ ملک کے سپاہی گھبرا جاتے۔ شہزادے دیکھتے ہیں کہ جہاں
انسانی فوج پیچھے ہٹ رہی تھی، وہاں سلطان کا لشکر دشمنوں کے پیچھے دھکیل رہا تھا۔ امیر رونے لگا۔ سیف نے سلطان کے سامنے سر جھکا دیا۔ آج ہمیں سمجھ آیا کہ اصلی شجاعت صرف خون میں نہیں ہوتی۔ سلطان نے دکھایا کہ وفا، ہمت اور دوستی انسانیت کا اصلی روپ ہے۔ جنگ کے بعد دولت آباد میں خوشی کا سمن تھا، لیکن قصر کے اندر خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان زخموں سے چور تھا، لیکن پھر بھی وہ شہزادے کے پاس آیا۔ اس نے اپنی تھکی ہوئی آنکھوں سے امیر کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، میں چلا جاؤں گا، مگر تمہیں بادشاہ بننا ہے دل سے۔ شہزادہ امیر سلطان کے سرانے بیٹھا اور روتا رہا۔ ہمیں معاف کر دو سلطان، تم سے اچھا کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ سیف نے سلطان کے پاؤں چوما اور کہا، تم نے ہمیں انسان بنایا، ورنہ ہم تو صرف شہزادے تھے۔ سلطان نے ایک ہلکی سی آواز نکالی، نہ بھونکا، نہ رونا، جیسے کہہ رہا ہو، میرا وقت پورا ہوا، لیکن میرا پیار یہاں رہے گا۔ اس رات سلطان نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ پوری ریاست نے سلطان کے لیے آنسو بہائے۔ بادشاہ نے قصر کے سب سے خوبصورت باغ میں سلطان کا مقبرہ بنوایا۔ اس مقبرے پر لکھا تھا، یہاں وہ بستا ہے جس کی وفا نے انسانیت کو زندہ رکھا۔ سلطان وہ جو دلوں پر راج کرتا تھا۔ شہزادے نے قسم کھائی، ہم سلطان کے راستے پر چلیں گے، انصاف، محبت اور وفا کا راستہ۔ وقت گزرتا گیا، امیر اور سیف نے مل کر حکومت کی۔ انہوں نے ہر سال سلطان کا دن منایا، جہاں لوگ اپنے وفادار دوستوں کو یاد کرتے ہیں۔ قصر میں ایک اکیڈمی بنائی گئی، سلطان اکیڈمی، جہاں وفا، دوستی اور انسانیت کا سبق دیا جاتا تھا۔ بچے سلطان کی کہانی سن کر کہتے تھے، وہ صرف کتا نہیں تھا، وہ اصلی بادشاہ تھا۔ اور اس طرح ایک وفادار جانور نے ثابت کر دیا کہ دل سے چاہنے والے کبھی مرتے نہیں۔ سلطان کا نام، اس کی کہانی اور اس کی وفا ہر دل میں ہمیشہ زندہ رہی۔ سلطان، وہ کتا جو تخت پر بیٹھا، ایک کہانی جہاں وفا نے تخت سے جیت حاصل کی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح الگ الگ اور مزیدار کہانیاں پیش کرتی رہوں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔